اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اظہار خیال کیا ہے، جو وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، 2 دن ہو گئی ہے FIR تک درج نہیں ہو رہی. خان صاحب بیٹھ کے پریس کانفرنس میں الزام تو لگا دیتے ہیں، لیکن سر پھر ریالٹی یہ بھی ہے. دوسری دفعہ آپ کیا سمجھتے سر، اپنی حکومت ہونا، اپنا وزیر اعلیٰ ہونا، اتنی مشقتوں کے بعد پنجاب حکومت آپ نے بنائی، ساری کی ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، اور پھر بعد میں یہ ہو جاتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اب PTI کا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ میڈم شیخ، ہم ذرا ہماری یادداشتیں کمزور ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی اس میں ملوث افسران تھے جن پر الزام لگا تھا، ان سب کو پروموشنز بھی ملی، اچھی پوسٹنگز بھی ملی. آج بھی وہ اچھی پوسٹنگ اور پروموشنز پر موجود ہیں، اور جو وکٹم ہیں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. طاقت کا یہ ہوتا ہے طاقت کا اندازہ. دوسری بات یہ ہے کہ مان لیا اتحادیوں کی ان کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کا پرچہ نہیں کر رہے ہوں گے، اور محض الزام پہ وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ایک افسر فوجی افسر کا نام لیا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب یہ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف صاحب اور فوجی افسر ان میں انوالومنٹ ان کی ہے. اب اس پر کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو محاذرائی جاری ہے یہ جاری رہنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آج ہم خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے لوگ نہیں نکلے، اگر کل لوگ نکل آئے تو پھر کیا ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ نیریٹو بیانیہ جیسے سائفر کا تھا وہ بلند ہو جائے گا. ایک یہ ہے کہ اس معاملے کو ادھر ہی روکا جائے. عمران خان صاحب پہلے دن سے اور آخری دن تک سارے ہیں کہ ایک فل کوٹ بنایا جائے اور اس پہ تحقیق کی جائے، اور اس کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے، اور جو وکٹمز ہیں، اصل وکٹمز ہیں، اور ان کو سزا دی جائے. اور آخری بات میڈم شیخ، جو معظم ہے، آج آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے، وہ جو جاں بحق ہوا ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ اب بتائیے وہ اس کا خون کس کے سر ہے؟ وہ کون تھا؟ جانور تھا؟ انسان تھا؟ وہ اس سارے حادثے میں کیا ہوا اس کے بچوں کا کون پورا کرے گا؟ یہ کیا؟ اور اگر یہ منصوبہ بندی، اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر تو یہ مذہبی جنونیت ہے تو یہ مذہبی جنونیت پھیلائی عمران خان کے خلاف کس نے؟ PDM حکومت نے. جوید لطیف کی پریس کانفرنس یاد ہے؟ عمران خان توہین رسالت کا مرتکب، توہین قانون، وہ اس کا مرتکب، قرآن کا توہین مذہب کا مرتکب. آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل درست، لیکن یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کیا؟ لیکن ہم اس میں ایک طرف کی فریق کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے آپ آج کہہ دیں مسلم لیگ نون یا جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی جو بہت غلط، لیکن پھر مذہبی ٹچ بھی تو ہم نے دیکھا نا محمل. دیکھیے علی نا، بات یہ جو بھٹی صاحب کر رہے ہیں نا، یہ ایکچولی جو اس کی کنفیشنل ویڈیو ہے جس پہ ویسے تو خیر PTI تو یہ کہتی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی کل یہ بات کی. لیکن پہلے اگر سوچ لیجئے کہ فرض کرے اگر ایک بھی ہے اور اس نے جو بیان ریلیز کیا وہ بڑا تشویشناک ہے، اور اگر تو وہ ایک جھوٹا بیان ہے اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے یہ کہلوایا گئی ہیں جو بھی چیزیں ہیں، اس کی بھی تحقیقات یہ فل کورٹ کو کرنی چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے. کیونکہ یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کی باتیں، جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائیں، کیونکہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں وہ ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے اور وہ غلط ہیں. دوسری چیز، اگر وہ واقعی ہی اس طرح، کیونکہ یہ ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایسا بھٹی صاحب نے ابھی بات کی کہ نون لیگ والے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کے الزامات بے بنیاد لگائے تھے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2018 کی کیمپین کے دوران نون لیگ کے اوپر کیا الزامات لگے تھے. ہمیں یاد ہے کہ احسن اقبال صاحب کو بھی گولی لگی تھی، اور جو وہ ایک اوتھ کے اوپر جس طریقے سے پھر پوری ایک کیمپین بنائی گئی تھی، اس سے پہلے جو ہے جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا، اور جو ایک مذہبی منافرت اور جو ایک سیاسی منافرت ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند سالوں کے اندر. اور اس میں ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر دیکھیے سلمان تحصیل صاحب کا بھی کیس ہمارے سامنے ہے، شہباز بھٹی صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ یہ مذہبی جمہوریت جو ہے اس کو بھی یہی میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ فل کورٹ میرا خیال ہے میں یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، اور آئی تھنک اس کو ریپ اپ اس کے اوپر کرتے ہیں اس نقطے کو. اور کل ساتھ رفیق صاحب نے بھی جب یہ بات یہی کی کہ اب سیاستدانوں کے اگر اوپر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی جب سوچ آپ کی سوسائٹی میں آ جائے کہ خدا نخواستہ یہ جھوٹا بے بنیاد الزام ان کے اوپر توہین مذہب کے لگا کر اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں بچے گا. میرا خیال ہے
सियासतदानों को ना ये बहुत बड़ा अलमिया महमल, और मेरा ख्याल है इस पॉइंट के ऊपर इस डिबेट को हम कंक्लूड करते हैं।